اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. ہجرت المسلمین الی المدینہ، مسلمانوں کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیسے ہوئی اس کے حالات بیان فرما رہے ہیں. تو اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ مدینہ منورہ کے جو حضرات تھے انصار، انہوں نے حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. پہلے سال بیعت عقبہ اولیٰ میں 12 بندوں نے، اور اگلے سال بیعت عقبہ ثانیہ میں 73 بندوں نے، اور انہوں نے وہاں پر آپ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو پوری سپورٹ کریں گے اور آپ کا دفاع کریں گے اور آپ کو ٹھکانہ دیں گے. تو وہ جب حضرات واپس آئے، ولما رجع الانصار الی المدینہ تھی ظہر بینہم الاسلام، تو اس کے بعد وہ بڑی تعداد میں تھی جو مسلمان ہو گئے تھے، تو جو باقی لوگ تھے ان کے درمیان بھی اسلام بہت ظاہر ہو گیا، غالب آ گیا اور بہت پھیلنے لگا. اور اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، اور دوسری طرف وہاں پر جو مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام تھے، تو ان کے اوپر مشرکین کی اذیت اور زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ مشرکین نے یہ بات سن لی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مدینہ والوں کے ساتھ آپس میں معاہدہ کیا ہے ہمارے خلاف، تو اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ اذیتیں دینے لگ گئے تھے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا کہ آپ آہستہ آہستہ اس طرف چلے جائیں. تو فصاروا یتسللون، تو وہ آہستہ آہستہ چھپ کر جانے لگے قریش کے خوف سے کہ قریش ان کو روک دیں گے یا رکاوٹ پیدا کریں گے. تو سب سے پہلے ابو سلمہ مخزومی، جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے پہلے، تو وہ گئے، اور ماؤ زوجہ، ان کی جو زوجہ ہے ام سلمہ، وہ بھی ساتھ جا رہی تھی، لیکن ان کی جو خاندان والے تھے ام سلمہ کے، انہوں نے ان کو روک لیا. تو کچھ دن تو روکے رکھا، لیکن بعد میں ان کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے بھی آگے جا کر اپنے شوہر کو پا لیا اور دونوں یہ مدینہ کی طرف چلے گئے. اس کے بعد پھر مہاجرین مختلف اوقات میں تھوڑے تھوڑے کر کے وہ مدینہ کی طرف جاتے رہے اپنی دین کی حفاظت کے لیے، تاکہ وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اوپر کھلے عام قادر ہو سکے. اور وہ اللہ تعالیٰ جس کی محبت ان کے دلوں کے اندر، ان کے خون اور رگ و ریشے کے اندر پیوست ہو گئی تھی، اس اللہ کی عبادت کے لیے، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے یہ اس اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جا رہے تھے. اور اس میں ان کو اپنے وطن کی جدائی کی بھی پرواہ نہیں تھی، اور اپنے آبا و اجداد اور اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں خاندان والوں سے دور ہونے کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، کہ اللہ کے دین کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی. اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی اسی ہجرت میں تھی، تو وہ سب کچھ چھوڑ کر بھی ہجرت کرنے پر راضی تھے. تو سارے حضرات تھوڑے تھوڑے کر کے جانے لگے، اللہ ابو بکر، یہ چند حضرات رہ گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، صہیب اور زید حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرات تری تھے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور ایسے کمزور مسلمان تھے کہ جن کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنے طور پر ہجرت کے لیے جا سکے، کفار سے بچ کر، یا ان کے پاس یہ وسائل وغیرہ اتنے نہیں تھے، تو وہ وہاں پر ہی ٹھہرے ہوئے تھے. تو اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ارادہ کیا ہجرت کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اعلیٰ رسلی کا، یعنی تھوڑا آپ ٹھہر جائیں، مجھے امید ہے کہ مجھے بھی اجازت ملے گی تو پھر ہم ساتھ چلیں گے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کو بھی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کہ آپ کو بھی امید ہے کہ آپ کو اجازت مل جائے گی؟ قال نعم. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو روک لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آپ کی صحبت میں ہجرت کریں گے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے تو اونٹیاں تیار کر لی، اور ان کو وہ چارہ کھلانے لگے. سمر، یہ ببول کا ایک درخت ہوتا ہے، اس کے جو پتے ہیں وہ ان کو کھلانے لگے. اس کی وجہ سے اونٹیاں بہت زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں، مضبوط ہو جاتی ہیں. تو یہ سفر کی تیاری کے لیے وہ اونٹیاں یہ تیار کر رہے تھے. دار الندوہ، دوسری طرف قریش کو جب پتہ چل گیا کہ یہ جو انصار کے ساتھ، انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور ان مسلمانوں کو وہاں پر ٹھکانہ دینے کا معاہدہ کیا ہے، فَكَانُوا كَأَنَّهُمْ أُصِيبُوا بِمَسِّ الشَّيْطَانِ، تو ان کو تو ایک جیسے شیطان نے ان کو چھو لیا ہو، یا کوئی ان کے اوپر بہت بڑی کوئی مصیبت طاری ہو گئی ہو، ایسی ان کی حالت ہو گئی تھی. جب ان کے کانوں میں یہ بات پڑی کہ انصار نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور علی الزود عنہ حتی الموت، آپ کا دفاع کرنے کا معاہدہ کیا ہے کہ مرتے دم تک آپ کا دفاع کریں گے اور آپ کے دفاع میں جان بھی قربان کر دیں گے، اس حد تک انہوں نے
تعاون اور سپورٹ کرنے کا معاہدہ کیا ہے۔ جب یہ بات ان کو پہنچی تو یہ تو بالکل آپ سے باہر ہو گئے۔ اجتماع رؤساؤہم وقادتہم فی دار الندوۃ، تو ان کے جو سردار تھے اور جو قائدین مطلب لیڈر وغیرہ سارے دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ درمیان میں دار الندوہ کا تعارف کر رہے ہیں، وہ یہ دار قصی بن کلاب، جو قریش کے اوپر آباء و اجداد میں قصی بن کلاب شخص تھے جن کا لقب ہے قریش، تو ان کا یہ گھر تھا اور یہ مشورے کا ایک گھر تھا کہ اسی گھر کے اندر اہم معاملات کی مشاورت ان کی ہوا کرتی تھی۔ تو اس کے اندر وہ مشورے کے لیے سارے جمع ہوئے۔ یتشاورون ما یصنعون فی امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین خافوہ، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں انصار کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں اور وہ آپ کو سپورٹ کریں گے اور ہمارے خلاف جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ مقابلے میں آ جائیں، تو اس لیے کو خوف ہو گیا، اندیشہ ہو گیا۔ اب یہ مشورہ کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ ایک شخص نے کہا، یہ مشورہ دیا، یہ اس کی رائے آئی کہ ان کو ہم اپنے علاقے سے نکال دیتے ہیں، جلائے وطن کر دیتے ہیں، تاکہ ان سے ہمیں راحت مل جائے، ہم سکون سے رہیں گے، یہ نکل جائیں گے جہاں مرضی جائیں۔ لیکن یہ والی جو رائے یہ چھوڑ دی گئی، مطلب رد کر دی گئی، اس کو نہیں لیا گیا، کیونکہ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ یہاں سے نکل گئے تو جو دوسرے علاقوں والے ہیں وہ سارے ان کی گھر جمع ہو جائیں گے، کہ ان کی زبان کے اندر بہت مٹھاس ہے اور ان کی باتیں بہت اچھی ہیں، عمدہ ہیں، تو ان سے متاثر ہو کر بہت سارے دوسرے علاقوں والے قبائل والے ان کے پاس جمع ہو جائیں گے اور وہ سارے مل کر پھر ہمارے خلاف مقابلے میں آئیں گے۔ وقال آخر، ایک اور بندے نے رائے دی کہ ان کو ہم باندھ دیتے ہیں اور باندھ کر قید کر لیتے ہیں یہاں تک کہ ان کو بھی موت آ جائے، جو اس سے پہلے لوگوں کو اس طرح موت آئی ہے۔ اور یہ رائے بھی چھوڑ دی گئی اس سے پہلے والے کی طرح کہ اس طرح بھی قریش اور بنی ہاشم جو ان کے خاندان والے ہیں ان کے مقابلے میں ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب یہ باندھنے والی قید کرنے والی بات انصار کو یہ بات پہنچے گی جنہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، بیعت کر لی ہے، وہ پھر ہمارے مقابلے میں آ جائیں گے۔ وَنَحْنُ أَدْرَى النَّاسِ، اور ہم خوب جانتے ہیں، سارے لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں کہ جو بندہ بھی ان کے دین میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ ان کو اپنے آباء و اجداد سے، اپنے اولاد سے زیادہ فضیلت دیتا ہے۔ وہ جو انصار ہیں وہ بیعت کر چکے ہیں، ان کے دین میں داخل ہو گئے ہیں، تو وہ سب کچھ قربان کر کے ان کے مقابلے کے لیے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے، کچھ چھڑانے کے لیے ہمارے مقابلے میں آ جائیں گے۔ سمع ذالک، جب مدینہ والے انصار یہ سنیں گے تو وہ چھڑانے کے لیے آئیں گے اور خالد کے ساتھ جنگ چھڑ جائے گی، اور یہ جنگ ایسی ہے کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ہم کچھ اور کر سکتے ہیں۔ وقال لهم طاغیتهم، جو رؤساء تھے ان میں سے ایک جو زیادہ سرکش تھا، مراد ابو جہل ہے، تو ابو جہل نے یہ رائے دی بل نقتلہ، کہ ہمیں ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ اور قتل کرنے میں پھر یہ ہے کہ جو بنو ہاشم والے ہیں وہ پھر ان کا انتقام لیں گے، تو انتقام سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کریں کہ جتنے قبیلے ہیں، جتنی شاخیں ہیں قریش کی، ان سب میں سے ایک مضبوط جوان لیا جائے اور وہ سارے جوان مل کر آپ کے گھر کے سامنے ہو جائیں۔ جب آپ گھر سے نکلیں تو وہ ایک ہی ضرب کے اندر سارے مل کر اکٹھا ان پر وار کریں، تو اس طرح آپ کا جو خون ہے وہ سارے قبائل کے اندر متفرق ہو جائے گا۔ بنو ہاشم سب سے جنگ نہیں کر سکتے، سب سے تو انتقام نہیں لے سکتے، اس لیے وہ دیت پر راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس میں ان کا کام بھی ختم ہو جائے گا اور انتقام والا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، لڑائی والا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، دیت دے کر ان کو راضی کر لیں۔ تو اقروا هذا الرائے، تو سارے سرداروں نے، سب لوگوں نے اس رائے کو برقرار رکھا، اس کو اس کی تائید کی کہ یہی رائے ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی تدبیر تھی ایک طرف، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے وہ ہر ارادے سے، ہر تدبیر سے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ طریقے سے مدینے میں پہنچانا ہے اور وہاں پر اسلامی ریاست قائم ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہوگا۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ لوگ اپنی تدبیریں کرتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، اور اللہ کی تدبیر جو ہے وہ سب سے بہترین ہوتی ہے، وہ غالب آنے والی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آپ کے جو اعداء ہیں، دشمن ہیں، وہ کیا تدبیریں کر رہے ہیں خفیہ طور پر، اور آپ کو یہ فرمایا کہ آپ دارالہجرت کی طرف یعنی مدینہ منورہ کی طرف چلے جائیں، ہجرت شروع کر دیں، اور وہ ایسا دار ہوگا، مطلب ایسا علاقہ ہوگا کہ وہاں پر اسلامی مرکز بنے گا اور وہاں سے اسلام پھر پھیلے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر بڑی عزت ہوگی اور بڑی آپ کو قوت حاصل ہوگی۔ یہی وہ حکمت کا تقاضا تھا، اور اسی
جو ہجرت والی بات ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی پوشیدہ تھی کہ بالفرض اگر ہجرت نہ ہوتی اور مکہ مکرمہ میں ہی اسلام پھیل جاتا، سارے قریش پر ایمان لے جاتے، تو اس صورت میں دوسرے علاقوں میں جو لوگ ہیں بغض رکھنے والے وہ یہ کہتے کہ قریش نے سارے عرب کے اوپر بادشاہ کا ارادہ کیا، تو ان کو کوئی اور طریقہ نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو کھڑا کیا اور انہوں نے اس کو یہ مجبور کیا کہ یہ دعویٰ کرے تاکہ ان کو اپنا یہ مقصد حاصل ہو جائے اور وہ سارے عرب پر حکومت کریں۔ اگر قریش والے کو شروع میں سارے مان لیتے اور مکہ میں ہی آپ کا سارا جو ہے نا دین پھیل جاتا تو دوسرے لوگوں کے دلوں میں یہ اعتراض آ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کے پیش نظر آپ کو ہجرت کرنے کا کہا ہے۔ اب کسی کے دل میں یہ اعتراض نہیں آ سکتا کہ یہ قریش والے حکومت چاہتے ہیں جبکہ اور ایسا مسئلہ ہے۔ قریش والوں نے تو ان کو نکال دیا اور ان کو تکلیفیں پہنچائی، اذیتیں پہنچائیں اور اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں ان کو جانا پڑا، تو انہوں نے سخت اذیتیں پہنچائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علاقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا کرنے کا ارادہ کیا اور دوسرے علاقے میں جا کر وہاں پر آپ کے رہنے کو منتخب کیا، پسند کیا۔ اس کے بعد ہجرت المصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کیسے ہوئی، تو اس ہجرت والے واقعے اور اس سفر کے متعلق تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ متوجہ من ساعته الى صدیقه ابی بکر، جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور ساتھ اطلاع حکم بھی دیا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دیں، اسی وقت آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف گئے، وہ عالم اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ الصحبہ، درخواست کی کہ میں بھی آپ کی صحبت میں ساتھ جانا چاہتا ہوں، فقال نعم، تو آپ نے فرمایا جی ہاں آپ بھی میرے ساتھ جائیں گے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دو پہلے سے اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھیں، تو ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی اور فجہزہما حث الجہازی، خوب اچھی طرح ان کو تیار کیا، سامان وغیرہ اور سارا سفر کا جو بھی زادرہ تھا، اور ان کے لیے ایک سفرہ کہتے ہیں زادرہ کو کھانے پینے کا جو سامان ہے، جراب چمڑے کا ایک تھیلا تھا، چمڑے کے ایک تھیلے میں یہ زادرہ ان کے لیے باندھ دیا گیا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، انہوں نے اپنا جو دوپٹہ تھا نطاق اس کو کاٹا دو ٹکڑوں میں اور ایک ٹکڑے سے وہ جو چمڑے کا تھیلا تھا اس کو اوپر سے باندھ دیا کہ وہ تھیلا بند ہو جائے۔ اور عبداللہ بن اریقت ایک شخص تھے، یہ بنو دیل بن بکر سے ان کا تعلق تھا، تو وہ ہادین ماہرن، بہت ماہر راہبر تھے۔ راہبر کہتے ہیں جو راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، اور علاقوں میں سفر میں جاتے ہوئے اس زمانے میں راہبر کی ضرورت پڑتی تھی کہ جو صحیح راستے پر ہمیں آگے پہنچا دے، تو ان کو اجرت پر لیا اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کے دین پر ہی تھے، تو انہوں نے اس کو بات چیت کر کے جو اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور جو اونٹنیاں تھیں وہ دونوں ان کے حوالے کر دیں اور کہا کہ آپ 3 دن کے بعد غار سور پر آ جائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بھی الگ ہو گئے اور ان کو کہا کہ رات کے وقت مکہ سے باہر نکل کر وہاں آپس میں ملاقات کر لیں گے۔ یہ جو رات تھی یہ وہی رات تھی جس کے بارے میں قریش نے تیاری کی ہوئی تھی کہ ان کا جو آپس میں مشورہ طے ہوا تھا اس کو نافذ کرنے کی، مطلب جو ہر قبیلے کے ایک جوان جمع ہوگا اور وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر جمع ہوں گے اور آپ کو نعوذ باللہ قتل کریں گے، اسی رات کے بارے میں انہوں نے طے کیا تھا، اور اسی رات میں آپ نے ہجرت کے لیے نکلنا تھا۔ وہ سارے جو نوجوان تھے قریش کے وہ آپ کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے رات کے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہی تھے، تو جب نکلنے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے چچا کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ پر رات گزارنے کا حکم کیا کہ اس بستر پر آپ لیٹ جائیں تاکہ رات کے دوران ان لوگوں کو آپ کے موجود ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں شک نہ گزرے۔ تو وہ چونکہ دروازے کی جو شکوک ہوتی ہے، شگاف ہوتے ہیں، وہاں سے اندر دیکھ رہے تھے کہ کوئی بندہ موجود ہے یا نہیں ہے، تو جب وہ اندر دیکھیں گے کوئی بندہ بستر پر سویا ہوا ہے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ڈال دی کہ وہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور آپ ساری قوم کی موجودگی میں وہاں سے گھر سے نکلے یہ آیت پڑھتے ہوئے جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ اس میں یہ آ رہا ہے کہ ان کے سامنے بھی ہم نے دیوار بنا دی، پیچھے بھی دیوار بنا دی، ہم نے ان کو ڈھانپ لیا، وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔
اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مٹھی مٹی جو ہے نا وہ آپ نے لے کر ان کی طرف پھینکی تو وہ سب کی آنکھوں میں پڑ گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا آپ کے لیے کہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں آپ اس گھر سے نکلے اور ان کو پتہ نہیں چل سکا. خلق اللہ النوم علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان سب جوانوں پر نیند طاری کر دی اور کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے رہے یہاں تک کہ مکہ سے باہر نکل گئے اور وہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچ گئے تھے، ان کے ساتھ جا کر مل گئے. پھر یہ دونوں حضرات چلتے رہے اور یہاں تک کہ غار سور جو ہے مکہ مکرمہ سے باہر ایک پہاڑی کے اوپر غار ہے وہاں تک پہنچ گئے اور اس غار کے اندر یہ پوشیدہ ہو گئے اور پوش ہو گئے. عمل مشرکون، کسی طرف جو مشرکین تھے جب ان کو پتہ چلا کہ اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، ہم ان کے باہر پہرا دیتے رہے ہیں اور ہماری جو تدبیر ہے وہ ساری فاسد ہو گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے، تو ان کے جو دل تھے وہ بڑک اٹھے اور بہت سخت غصے میں وہ آگے. انہوں نے ہر طرف تلاش کرنے والوں کو بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پتہ لگایا جائے، تلاش کیا جائے. اور انہوں نے انعامات مقرر کر دیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے گا، پکڑ کر لائے گا یا ان کے بارے میں کوئی رہنمائی کرے گا تو اس کو اتنا انعام دیا جائے گا. تو سب لوگ مختلف طرف اطراف میں تلاش کرنے کے لیے نکل گئے اور یہاں تک کہ کچھ لوگ وہ جو غار تھا اس غار تک بھی پہنچ گئے جس غار کے اندر طلبتہم، ان کا جو مطلوب تھا جس کو وہ تلاش کر رہے تھے وہ اس غار کے اندر تھا، اس غار تک بھی پہنچ گئے. اور غار میں اس حد تک قریب پہنچ گئے کہ اگر کوئی ان میں سے ذرا سا اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا تو ان دونوں حضرات کو وہ دیکھ سکتا تھا. اور اس موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑے پریشان بھی ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، لا تحزن، کہ اب غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی مشرکین کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور کسی کو بھی یہ دل میں نہیں آیا کہ وہ غار کے اندر جھانک کر دیکھیں، بلکہ وہ سارے کے سارے وہاں سے آ گئے. بلکہ خود جو ان میں بڑا دشمن تھا امیہ بن خلف، وہ کہہ رہا تھا کہ اس غار میں تو وہ نہیں آ سکتے، یہ تو بہت بعید بات ہے، کہ غار کے اوپر مکڑی کا جالا بھی تھا اور ایسی کچھ علامات تھیں جس سے وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر ان کا ہونا بہت بعید ہے، یہاں سے ہم چلے جائیں، یہاں نہیں ہو سکتے. تو یہ دونوں حضرات 3 دن تک، 3 راتوں تک اسی غار سور کے اندر مقیم رہے، یہاں تک کہ جو طلب تھی یعنی تلاش وہ ختم ہو گئی. لوگ جو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر آئے ہوئے تھے وہ سارے انہوں نے تلاش کرنا چھوڑ دیا. كان يبيت عنده عبد الله بن ابي بكر وهو شاب رقيق ولقين. یہ حضرات غار حرا میں، غار سور میں موجود تھے. وہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رات کے وقت کے بعد جاتے تھے. وہ نوجوان تھے، رقیق، بہت ذہین بھی تھے، لقین، اور بہت سمجھدار بھی تھے. جو من عندهما بسحر، تو وہ شہری کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں ان کے پاس سے آتے تھے. مشکلوں باپ قریش مکہ تھا اور صبح کے وقت قریش والوں کے ساتھ مکہ میں موجود ہوتے تھے. قبائل پیڑا ایسے کہ جو ہے کہ انہوں نے رات یہاں مکہ میں گزاری ہے، اس طرح کسی کو وہ اطلاع نہیں ہونے دیتے تھے کہ رات کو کہاں پر کیا ہے، کیا ہوا تھا. اللہ یسمع امرا یبتدان بھی، مکہ میں کوئی بھی وہ ایسی بات سنتے کہ ایسا کام کہ ان دو حضرات کے بارے میں جو سازشیں کی جا رہی ہیں، تدبیریں کی جا رہی ہیں، ان میں سے کوئی بھی بات جو مکہ میں سنتے تھے اللہ وہاں تو اس کو وہ محفوظ کر لیتے تھے. لگتا ہے کہ یہ خبر کیا، اور پھر اس کی معلومات ان دونوں حضرات کے پاس جا کر پہنچاتے تھے کہ نئے اختر ضلع جب اندھیرا زیادہ پھیل جاتا تھا رات کے وقت، یہ غار میں ان کے پاس جا کر جہاں مکہ کے حالات ان کو بتاتی تھی، خبریں ان کو بتاتی تھی. اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے، یہ غلام تھے، خادم تھے، یہ ان کے جانور وغیرہ چرایا کرتے تھے. روح علیما اعتقاد من غنم ترعاها، یہ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے تو وہ بکریاں شام کے وقت بخار کے پاس لے جایا کرتے تھے. تو جب رات کے کچھ سے گزر جاتا تھا وہ یوم دیا علیما، اور ان دونوں حضرات کو جو ہے وہ بکریوں کا دودھ مل جاتا تھا، تو اس کے ذریعے سے ان کی خوراک کا بھی بندوبست ہو جایا کرتا تھا. اذا خرج من عندهما عبد الله حتى اثره عامر في الغنم لا يظهر لقدميه اثر. جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں عبداللہ، وہ جب غار سے واپس آتے تھے
رات کے آخری حصے میں، کہ چونکہ اس زمانے میں نشانات قدم کو لوگ پہچان کر کسی کی معلومات دے لیتے تھے کہ یہ بندہ کہاں گیا ہے، کدھر ہے، تو ان ایک بندے کے نشانات تو نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے نشانات کی وجہ سے بھی شبہ تھا کہ کوئی بندہ وہاں تک نہ پہنچ جائے۔ تو عامر بن فہیرہ جو تھے وہ ان کی چلنے والے جو قدم ہیں، نشانات ہیں، وہاں سے بکریوں کو گزارتے تھے، تو بکریوں کے گزرنے کی وجہ سے وہ سارے ان کے پاؤں کے نشانات مٹ جاتے تھے۔ علما انقطع طلب، جب لوگوں نے جو تلاش وغیرہ کر رہے تھے مشرقین مکہ کی طرف سے لوگ، وہ جب طلب ختم ہو گئی، لوگوں نے تلاش کرنا چھوڑ دیا، تو 3 دن کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ دونوں حضرات نکلے، اور جو راہ پر تھا، جس کو راستہ دکھانے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، عبداللہ بن قریقت ان کا نام ہے، ان کو سواریوں کے حوالے کی ہوئی تھی کہ وہ 2 سواریاں لے کر آ گئے ان کے پاس تیسرے دن کی صبح، اور یہ دونوں حضرات جو ہے نا وہ ساحل، سمندر کے جو ساحل ہے اس راستے سے چلتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو راستے میں یہ تھوڑا سا آگے گئے کہ ان کو مکہ مکرمہ کی قریش کی طرف سے جو تلاش کرنے والے کچھ نہ کچھ ابھی بھی انعام کی لالچ میں تلاش کر رہے تھے، اس میں سراقہ بن مالک مطلجی انہوں نے ان کو پا لیا۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ صحابی بنے ہیں، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے وہ تلاش کر کے کر کے ان حضرات کو ساحل کے قریب آگے سمندر والی سائڈ پہ دیکھ لیا۔ وكان قد رأى رسول مشركي قريش يجعل في رسول الله وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره۔ مشرکین کے جو ایسے لوگ تھے جو پیغام دینے والے تھے، ادھر ادھر اطلاع دینے والے، انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم و بکر رضی اللہ عنہما دونوں حضرات کے لیے انہوں نے دیت مقرر کی، بہت بڑا انعام مقرر کیا کہ جو شخص کو قتل کر دے یا کو قید کر لے تو اس کو اتنا بڑا انعام دیں گے۔ فبینا ما ہوا فی مجلس من مجالس قومہ بنی مدلج، یہ جو سراقہ بن مالک ہیں یہ اپنی قوم بنی مدلج کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی بندہ آیا اور ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ سراقہ، میں نے ابھی ساحل جو سمندر والی سائڈ ہے وہاں پر اسودتن ابھی کچھ لوگ دیکھے ہیں۔ اسودہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دور سے کوئی بندے کو شبیہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہاں کوئی بندہ ہے، پہچان نہیں ہوتی، اس طرح مجھے کچھ شبیہ نظر آئی ہیں، کچھ انسان نظر آئے ہیں، اور میرا گمان یہ ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو سراقہ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے یہ پہچان گئے کہ بالکل وہاں اس وقت اور کون سفر ہو گیا ہوا کوئی بھی نہیں ہے، یہی حضرات ہوں گے، لیکن انہوں نے وہاں ان کی تلاش کی کہ جانے کا ارادہ تو کر لیا، لیکن ارادے کو انہوں نے چھپا لیا وہاں پر، کسی اور کو پتہ نہ چلے، کوئی اور بندہ مجھ سے پہلے وہاں پر نہ پہنچ جائے، میں ہی جاؤں گا اور میں ہی انعام حصول کروں گا۔ فقال انک رأیت فلانا و فلانا، کہ انہوں نے اس بندے کو بہانے سے کہہ دیا کہ نہیں وہ کی اور ہوگا، فلاں فلاں ہوگی، تو وہ تو ہمارے سامنے گئے تھے، اور صلی اللہ ان کی کوئی چیز گم گئی تھی، اونٹ وغیرہ، تو اس کو تلاش کرنے کے لیے وہ کوئی اور بندے ہیں، کہہ کر ان کو ٹال دیا کہ کوئی اور بندہ نہ چلا جائے۔ پھر یہ تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھے رہے اور پھر اٹھ کر نکل گئے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور چلے گئے۔ اسی طرف گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے قریب پہنچ گئے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کرنی تھی، حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا، تو اس لیے یہ جو تھے سراقہ، آسرت بھی فرس کا جو گھوڑا تھا وہ پھسل گیا اور گر گیا، یہ اس سے بھی گر گیا۔ پھر دوبارہ یہ گھوڑے پر سوار ہوئے، تھوڑا سا آگے چلے، یہاں تک اتنا قریب ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پڑھنے کی آواز ان کو سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے تھے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا، تو اس طرح خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ اور بکر رضی اللہ عنہ دوسروں الانتفاع تھا، وہ ذرا دیکھ رہے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے، کوئی ایسا نہ کر دے، دائیں بائیں بہت احتیاط کر رہے تھے۔ یہ جو سراقہ ہیں جب قریب پہنچ گئے، وہ ابھی آپ کے بالکل پاس نہیں پہنچے تھے، اس سے پہلے ہی ان کے گھوڑے کے جو بائیں مداف فرس ہیں، اگلے 2 پاؤں ہیں، وہ ساخت زمین کے اندر دھنس گئے، یہاں تک کہ رکبتین گھٹنوں تک وہ پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے۔ فخر آنکھا تو یہ سے گر گئے، پھر اس گھوڑے کو اٹھایا تو وہ اس کے پاؤں نکل گئے، وہ اٹھ گیا، تو ابھی اس کے ہاتھ جو ہے نا وہ پاؤں نکلے ہی نہیں تھے کہ حتی سطع اثر جمع غباروں ساتوں کے سماعی مشرق خان کے ان کے جو نشانات قدم ہیں وہاں سے
اتنا گرد و غبار نکلا کہ وہ آسمان تک اور بلند ہو گیا اور دھوئیں کی طرح کی وہاں فضا بن گئی۔ تو وہ جو سوراخا تھے ان کو آگے سامنے دھواں ہی نظر آنے لگا، گرد و غبار نظر آنے لگا، یہ ذرا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تو عالم سوراخا، سوراخا سمجھ گیا کہ ابھی میرا جو کام ہے کہ میں نے دیان کی تلاش کرنا، پکڑنا، نام وصول کرنا، وہ ضائع شدہ، وہ بیکار ہو گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے اور مجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ مداخلہ روح نازل ان کے دل میں ان کا بہت بڑا روح پیدا ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ ان کی بڑی عظیم شان ہے اور ان کو پکڑنا میرے پاس کے کام نہیں۔ تو اس نے پھر کہا کہ دونوں کو آواز دی کہ آپ مجھے امان دیں، میرا گھوڑا بھی نکل جائے اور میں واپس بھی پہنچ جاؤں۔ وہ ذرا وہ ڈر گئے تھے۔ آپ علیہ السلام پھر ٹھہر گئے ان کی آواز سن کر، اور آپ کے پاس جو ہے نا وہ جو ساتھی تھے وہ بھی ٹھہر گئے اور یہ شراکا ان کے پاس چلے گئے۔ شراکا کہتے ہیں کہ وقع فی نفسی اذا لقیت ما لقیت، تو جس وقت یہ میں نے سارے حالات دیکھے کہ میرا گھوڑا جو ہے نا وہ پہلے گر گیا، پھر اس کے پاؤں زمین جو دھنس گئے، پھر سے درد ہو، مبارک نہ افراد ہوا، یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی تو میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے یہ قریب غالب آنے والا ہے، قدیم غالب آنے والا ہے۔ میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ آپ کے جو قوم والے ہیں، قریش والے ہیں، انہوں نے آپ کو پکڑنے کے بارے میں بہت بڑا انعام مقرر کیا ہوا ہے، اور آپ کو پھر ساری بات بتائی کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا جو ہے نا وہ ارادہ کرتے ہیں، سارے حالات بھی ان کو بتا دیے، اور میرے پاس جو تھوڑا بہت سامان وغیرہ تھا وہ بھی میں نے ان کے سامنے پیش کیا کہ یہ سامان آپ سفر میں ساتھ لے جائیں، زادرہ وغیرہ۔ طلب میں افزار مشیر انہوں نے میرا کوئی سامان وغیرہ نہیں لیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ آصف ماننا، اخفی آننا، کہ ہمارے بارے میں آپ نے باتیں مخفی رکھی ہیں، کسی کو بتانا نہیں ہے ہمارے حالات کے بارے میں۔ تو مسلموں کے بعد شراکا جو تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کو یقین آ گیا تھا کہ آئندہ ان کا دین جو ہے نا وہ غالب آنے والا ہے اور ان کی بڑی عظیم شان ہونے والی ہے۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ میرے لیے جو ہے نا وہ کتاب امن کا جو ہے نا وہ ایک خط لکھتے ہیں، یا امن کا مجھے جو ہے سرٹیفکیٹ دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ ان کے لیے لکھ دیں، فقط ہم نے لکھ کر ان کو دے دیا کہ آئندہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کو فتح کریں گے یا کسی بھی علاقے کو وہاں پر شراکا موجود ہوں گے تو ان کو وہ تشریح دیں گے، کو امن دیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح پھر یہ جو مشکل تھی کہ لوگ جو آپ کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں پیچھے، تو یہ مشکل اللہ تعالیٰ نے اس کو کاٹ دیا، ختم کر دیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رعایت ہے، عنایت ہے، خاص توجہ ہے، آپ کی حفاظت ہے، اس کا جس میں اظہار ہوا ہے۔ جس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تو کرنی تھی، مدینہ میں ان کو پہنچانا ہے، آگے مدینہ میں پھر سارے اسلام کے دین کا غلبہ ہے اور اسلامی ریاست کا قیام، ساری چیزیں ظاہر ہونی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو وہ اس طرح معجزات کے ذریعے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے حفاظت کرتے کہ شروع سے آپ سیدھا راستے پر آ جاتے اور کوئی بھی بندہ پیچھے آتا تو وہ اس طرح معجزات کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے یا اس کو واپس کر دیا جاتا۔ لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر ایک ترتیب قائم کی ہوئی ہے کہ بندہ اپنی طرف سے اسباب اختیار کرتا ہے، ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے، تو اپنے نبی کے ذریعے سے بھی اسباب اللہ تعالیٰ نے اختیار کروائی ہیں تاکہ امت کو یہ تعلیم ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ نے صرف جو ہے نا وہ توکل کے نام پر وہ ہر جو خطرناک جگہ پر آپ قدم رکھیں اور کہیں کہ بس ہم تو دین کے لیے کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں، ایسا نہیں۔ اپنی طرف سے بندہ تدبیر بھی کرے، اپنی طرف سے احتیاط بھی کرے، بچاؤ بھی کرے، اسباب بھی اختیار کرے، پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کرے کہ آگے جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی درست کرے گے۔ ان حضرات نے اس طرح تدبیر کی کہ رات کے وقت نکلی ہیں اور غار کے تدبیر تک بنا لی ہے، اور پھر وہاں سے کس طرح وہ ان کے ان کو سب زیادہ آ رہے ہیں احتیاط کے ساتھ، یہ ساری احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ اسباب اختیار کر کے نکل رہے ہیں۔ وہ ایسا نہیں کہا کہ بس ہم سر عام جاتے ہیں اور خطرناک جو ہے نا وہ جو راستہ ہے اس پر ہم قدم رکھتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ خود سب کچھ سنبھال لیں گے، ایسا نہیں، بلکہ احتیاط اور تدابیر اور اسباب اختیار کرتے ہوئے باقی جو معاملات ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی حفاظت فرمائی۔ آگے فرماتے ہیں وکان اہل المدینہ حینما سمعوا بخروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقدومہ علیہ، دوسری طرف مدینہ منورہ میں لوگوں کو اطلاع ملی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل گئے ہیں اور مدینہ میں ان کے پاس آنے والے ہیں۔
وہ روزانہ حرہ، مدینہ کے باہر پتھریلی زمین ہے، سیاہ پتھروں والی زمین ہے، اس کو حرہ کہا جاتا ہے، وہ روزانہ یہاں پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے۔ حتی یردہم حر الظہیرہ، صبح آ کر یہاں پر ہوتے تو دوپہر کے وقت سخت گرمی ہوتی تھی تو اس کی وجہ سے وہ پھر واپس چلے جاتے تھے۔ صبح روزانہ آ کر یہاں آپ کا انتظار کرتے تھے۔ ایک دن وہ دوپہر کے وقت جب واپس گئے اور ان کا انتظار بہت لمبا ہو گیا تھا، مطلب کافی دنوں کے بعد، فلما آووا الی بیوتہم، ابھی دوپہر کو واپس جا کر وہ گھروں میں پہنچے ہی تھے کہ جو وہاں مدینہ میں یہودی بھی آباد تھے، تو یہودیوں میں سے کوئی بندہ اپنے خطومن میں ناکامہم، کسی قلعے کے اوپر یا اونچی جگہ جو ان کی ہوتی ہے اس کے اوپر چڑھا، تو اپنا بھی وہ معاملہ دیکھ رہا تھا، کسی چیز کو دیکھ رہا تھا، تو اس نے دور سے اونچی جگہ پر تھا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ساتھیوں کو دیکھ لیا کہ مٹی جو ہے نا وہ اڑ رہی ہے اور وہ وہاں سے دوسری تشریف لا رہے ہیں، تو مٹی میں وہ کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں، نظر آنے لگتے ہیں، اور کبھی وہ چھپ جاتے ہیں۔ تو اس یہودی نے اونچی آواز سے کہا، اے معاشر العرب، اے عرب والوں، یعنی انصار کو، مدینہ والوں کو کہا کہ یہ جو تمہارا انتظار تھا، تمہارا جو مقصود تھا جس کا تم انتظار کر رہے تھے، یہ آگے ہیں۔ فَاثَارُوا إِلَى الصَّلَاحِ فَتَلَقَّوْا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالظَّهْرَةِ الْحَرَّةِ، کہ وہ دوپہر سخت گرمی بھی تھی لیکن سارے لوگ جو ہے نا وہ فوراً نکلے اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا مدینہ سے باہر نکل کر۔